بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میرا نام ہے طاہر نعیمہ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو بڑی ہی تیزی کے ساتھ 10 سال کی سزا سنا دی گئی۔ ڈیفینس کونسل بھی ان کے اپنے نہیں تھے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو بھی اکیوز پرسن ہو، جس پہ ٹرائل ہو رہا ہو، اس پہ اس کی مرضی کے بغیر کونسل جو ہیں یا وکلاء اس کو دے دیے جائیں۔ ہاں، اگر ملزم خود کہے کہ میں افورڈ نہیں کرتا کہ میں وکیل کر سکوں، اس کی فیس نہیں ادا کر سکتا، یا میرا کوئی ہو نہیں رہا پرائیویٹ کونسل، تو دین پھر کورٹ ذمہ دار ہوتی ہے۔ لیکن بغیر ملزمان کی کنسنٹ کے ان پر پروسیکیوشن کی ٹیم سے وکیل تھوپ دیا جانا اور اس سے ٹرائل کنکلوڈ کروانا کسی طور پر بھی قانونی ٹرائل نہیں ہے۔ اور پھر جس طرح شاہ محمود قریشی صاحب نے فرمایا کہ میری 342 CRPC کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی آپ نے ریکارڈ نہیں کی، تو یہ ہو کیا رہا ہے جوڈیشل سسٹم میں؟ یہ تو جج صاحب جتنا ان کا ایکسپیرینس ہے، انہیں کوئی خدا کا خوف نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے یہ۔ لیکن اس سب کے باوجود عمران خان نے مسکراتے ہوئے اس سزا کو سنا، اور وہ ہنس اس بات پر رہے تھے، وہ مسکرا اس بات پہ رہے تھے کہ وطن عزیز کا عدالتی نظام ہے کیا، کس کے ماتحت ہے، کون اسے کر رہا ہے۔ یہ صحافیوں کی تنظیم کے سربراہ جو ہیں وہ، اور اسد طور صاحب بھی بات کر رہے تھے وہاں کہ میرے پہ ایک FIR ہے اور فلاں ہے، تو چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنی آبزرویشن میں فرمایا، جناب قاضی فائز عیسیٰ کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے فرمایا کہ اس ملک کو کون چلا رہا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے۔ اب آپ نام لیں، یہ گزارش یہ ہے کہ پروب کس نے کرنا ہے، نام کس نے لینا ہے؟ نام اس نے لینا ہے جس نے سزا دینی ہے، اور کسی نے نام نہیں لینا، نہ کوئی لے سکتا ہے، نہ کوئی لے گا۔ اس کی تو زبان گدی سے کھینچ دی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری۔ تو میں بہرحال دوسری طرف نکل گیا۔ گزارش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان نے انتہائی مسکراتے ہوئے اس سزا کو قبول کیا، اور قبول بھی مسکراتے ہوئے کرنا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح تو ایک سربراہان مملکت یا ایک لیڈر کو، یا ایک پاکستان کے خیر خواہ کو، یا ایک پاکستان کے عوام کے خیر خواہ کو، جس نے یک طرفہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں نے اس قوم کی بھلائی کے لیے کام کرنا ہے، تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ ایسے بھی ہوتا ہے۔ ایک ناجائز اور جھوٹے کیسز میں اس طرح سزا، اس کو صاحب حال کہتے ہیں، ایسے بندے کو جو ایسی چیزوں سے گزر کر خود کو اپنا نالج اپ ٹو ڈیٹ کرتا ہے اور خود کو اس سے روشناس کرتا ہے، اس کو صاحب حال کہا جاتا ہے۔ اب تو وہ قضاء کے نظام سے بخوبی واقف ہو گئے ہیں، اب تو انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ جیلوں میں کیسے دھکے کھائے جاتے ہیں۔ وہ علیمہ خان نے بہت خوبصورت بات کی، وہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے، کہ عمران خان نے پیغام دیا ہے کہ جیل کے باقی قیدیوں کا خیال کریں، حکومت کو کہیں کہ ان کو چھوڑ دیں، ان بیچاروں نے بڑی مصیبتیں دیکھ رہی ہیں یعنی۔ اللہ اللہ، یہ ہوتا ہے ایک لیڈر کا، کہ وہ دیکھتا ہے کہ میرے گرد و پیش میں ہو کیا رہا ہے۔ حساس آدمی کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے، صحافی بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ کوئی بھی تجزیہ نگار جب سامنے وقوع پذیر ہونے والے واقعات
کا تجزیہ کر کے اپنا انالیسس سامنے رکھتا ہے تو اس کے پیش نظر بھی انسانی ہمدردی ہی ہوتی ہے، اور انسانی ہمدردی وہی جو مدتوں سے چلی آ رہی ہے۔ اس پہ جبر کرنے والے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، اپنی خواہشات اور اپنے مفادات پر چلنے والے دبا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو، لیکن ایک حقیقی لیڈر اور ایک حقیقی انسان جو واقعتاً ہی پریشان حال ہو، وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کس طرح اپنی عوام کو نکالنا۔ بہرحال جج تو سنا ہے سزا دے کے بھاگ گیا اور اس نے بات بھی نہیں سنی، حالانکہ اکیوز پرسن کو جج نے خود وہ جو اس کی ججمنٹ ہے سزا کی وہ وصول کرانی ہوتی ہے۔ ہم نے تو عام پریکٹس میں یہ بھی دیکھا ہے کہ جج صاحبان اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو تو وہ خود بخشی خانے کے پاس چلے جاتے ہیں اور وہاں اس کو جو ہے وہ ریسیو کروا کے آتے ہیں، تاکہ وہ اس نے 7 days میں اس نے اپیل فائل کرنی ہوتی۔ یہاں تو پہیا ہی الٹا گھوم رہا ہے۔ امید ہے 8 فروری کے الیکشن میں ایک ایک ووٹ اپنے حقیقی لیڈروں کو پڑے گا، جو بھی عوام کے حقیقی لیڈر، اور اس کا فیصلہ بھی حقیقی طور پر آئے گا۔ بہرحال سلیوٹ ہے اس شخص کو جو اپنی قوم کے لیے سزا کا پہلا دن کاٹنے پہ شروع ہو گیا۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ، غور فرمائیے۔